السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، اس پانی کو تم بھی پیتے ہو اور اس سے پیڑ پودے اگتے ہیں جو تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ وہ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر طرح کے پھل پیدا فرماتا ہے۔ بے شک غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 10 اور 11 یہ دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش بھی کیا گیا۔ بظاہر آپ دیکھیں گے تو آیت کریمہ، دونوں آیات اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بڑا ہی سمپل ہے کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو آسمان سے بارش برساتا ہے، بالکل سمپل ہے۔ اس بارش سے تم بھی سیراب ہوتے ہو، زمین بھی سیراب ہوتی ہے، اور اس سے پھر پیڑ پودے نکلتے ہیں جس کو تم مویشیوں کو چڑھاتے ہو۔ پھر اسی پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کھیتیاں پیدا فرماتا ہے، کھجور اور انگور کے باغات لگتے ہیں اور ہر طرح کے پھل لگتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخر میں فرمایا کہ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ دونوں آیتیں اگرچہ بظاہر ترجمہ کے حساب سے سمپل لگ رہا ہے، لیکن اس کا معنی اور مفہوم غور و فکر اور تدبر کی دعوت دیتا ہے کہ ایک انسان ان آیتوں کے اندر غور و فکر کرے۔ دیکھیے، یہ جو دو آیتیں ہیں جو بھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان دو آیتوں سے پہلے کئی آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی اسی صورت سے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کا ذکر کیا، ان چوپائے جانوروں کا ذکر کیا جس سے ہم لوگ لحمی غذائیں یعنی گوشت والی غذائیں حاصل کرتے ہیں۔ اس سے روغن حاصل ہوتا ہے، اس سے دوسرے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، سواری کے بھی کام آتا ہے۔ اس کے اون اور بالوں سے کپڑے، دریچوں کے، گھر کے قالین اور غالیچے اور دوسرے طرح کی چیزیں جو ہے ہم لوگوں کو میسر ہوتے ہیں، جس سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ جو دو آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پیڑ پودوں کا ذکر کیا ہے جس سے ہم لوگوں کو نباتاتی غذائیں حاصل ہوتی ہیں۔ ابھی ہم لوگ گیہوں، چاول، دال، سبزی، پھل، ترکاری، پھل فروٹ وغیرہ جو کھاتے ہیں یہ سب نباتاتی غذائیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کے اندر نباتاتی غذاؤں کا ذکر فرمایا ہے جو ہمارے جسم کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ان دو آیتوں میں کن باتوں کی طرف توجہ اور غور و فکر کرنے کی جو ہے دعوت دی گئی ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخر میں کیا فرمایا کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے ان آیتوں میں، ان باتوں میں بڑی نشانی ہے۔ تو کیا غور و فکر کرنے کی بات ہے؟ غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے تو اس بارش سے ہم بھی سیراب ہوتے ہیں اور زمین بھی سیراب ہوتی ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ زمین اپنے لیے سیراب نہیں ہوتی ہے، ہمارے لیے سیراب ہوتی ہے۔ زمین پھر اسی پانی کو اسٹاک بھی کر لیتا ہے۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے، اس کو اپنے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس بات پر مامور کیا ہے کہ جو پانی جذب کرے وہ بھی انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو، اور جس پانی کو وہ اسٹاک کرے وہ بھی انسانوں کے لیے ہی فائدہ مند ہو۔ اب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، اس کا کلر اور اس کا ٹیسٹ سب کچھ ایک ہی ہوتا ہے۔ اس پانی کو جذب کرنے والی جو زمین ہوتی ہے وہ بھی زمین ایک ہی ہے، الگ الگ زمین نہیں، ایک ہی زمین ہے، اور اس پانی کو جذب کر لیتا ہے۔ اب یہ پورے ٹپٹور کا جو علاقہ ہے اس میں آپ غور و فکر کریں گے، زمین تو ایک ہی ہے، پانی آسمان سے برس رہا ہے وہ ایک ہی ہے، اسی ایک پانی کو وہی ایک زمین جذب کر رہا ہے، اور جب وہ جذب کر رہا ہے اور جو ہوائیں چل رہی وہ بھی ایک ہی طرح کی ہے، الگ الگ قسم کی ہوائیں نہیں ہیں، اور پھر جو سورج کی شعاعیں اور کرنیں جو پڑ رہی ہیں، جو گرمی اور حرارت حاصل ہو رہی ہے وہ اسی ایک ہی سورج سے۔ لیکن جب پھل پیدا ہوتا ہے تو کیا ایک ہی طرح کا ہوتا ہے؟ نہیں، لاکھوں قسم کے ہوتے ہیں۔ آپ صرف ٹپٹور کے اس قطع زمین کے اوپر غور کریں گے تو کئی طرح کی کھیتیاں ہوتی ہیں، کئی طرح کی کھیتیاں ہوتی ہیں۔
جڑی بوٹیاں ہوتے ہیں، پیڑ پودے ہوتے ہیں، غلے ہوتے ہیں، جنگل جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں، پھلدار درخت بھی لگتے ہیں اور بے پھل والے درخت بھی لگتے ہیں۔ بے پھل والے درخت لگتے ہی نہیں لگتے ہیں، بے پھل والے بھی درخت لگتے ہیں۔ پھر ان پودوں، غلوں اور پھلدار درختوں کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جس میں بعض ایسے پھل ہوتے ہیں یا ایسے پودے ہوتے ہیں جس کو جانور کھاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم انسان کھاتے ہیں۔ اور مختلف قسم کے پھل ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، جن کا ذائقہ الگ ہوتا ہے، جن کے شیپس الگ ہوتے ہیں، جن کے کلر الگ ہوتے ہیں، جن کے فوائد الگ ہوتے ہیں، جن کی خوشبو الگ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اسی میں غور کرنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے، یہ جو بارش برسنے کا جو نظام ہے، سمندر یا بڑے بڑے تالاب سے جو بھاپ اٹھتا ہے، بھاپ اٹھ کر کے پہلے بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پانی لاتا ہے، پھر وہ پانی برستا ہے، پھر اس پانی کو زمین جذب کرتا ہے۔ جو زائد پانی ہوتا ہے، جہاں پہ بارش برستا ہے وہاں پہ اس پانی کی ضرورت نہیں ہے، تو ندی نالوں میں بہہ کر کے دوسرے جگہ کی زمین کو جا کر کے سیراب کرتا ہے۔ پھر جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے پھر جا کر کے سمندر میں گر جاتا ہے، پھر سمندر سے وہی پانی بخار اور بھاپ بن کر کے آسمان کی طرف اٹھتا ہے، پھر وہ بادل بنتا ہے۔ ان پورے چکر میں انسانوں کے لیے تو رزق مل گیا اور جانوروں کے لیے بھی رزق مل گیا، لیکن یہ جو پورا نظام ہے، کوئی آدمی غور کر کے بتائے کہ اس نظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ اس نظام میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہی بات غور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ ابھی ہم انسان اللہ کی دی ہوئی ہر چیز کے اوپر پورے طریقے سے حق جمع کر کے اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے ہوئے، یہ ہمیں خود جج کر لینا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم کتنے پانی میں ہیں۔ ہمارے وجود کے اطراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا سسٹم بنایا ہے کہ سمندر سے بھاپ اٹھتا ہے، پھر وہ بھاپ جو ہے وہ بادل کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر وہ پانی برساتا ہے، پھر اس سے غلے، پھل فروٹ اور بہت سارے پیڑ پودے، پھول وغیرہ سب اگتے ہیں، جو تمام کے تمام ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے، اس حکیم و خبیر کے ساتھ اس نظام میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ فکسڈ قانون ہے جو نیچر نے بنایا ہے، تو اگر نیچر نے یہ قانون بنایا ہوتا تو آپ کسی ایک علاقے کو چوز کر لیجئے۔ ہمارے کرناٹکا میں بہت سارے علاقے ہیں، اس میں سے کسی ایک علاقے کو چوز کر لیجئے۔ ایک ہی مقررہ موسم ہوتا ہے، لیکن اسی موسم میں کسی سال برسات زیادہ ہوتی ہے اور کسی سال برسات زیادہ ہوتی ہے نہیں، کم ہوتی ہے، کسی سال برسات ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، کوئی فکسڈ قانون نہیں ہے، کوئی فزیکل تھیوری نہیں ہے، کوئی طبعی قانون نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ ضرورت ہے بندوں کو، اللہ بارش برسا دیتا ہے، اسی بارش سے انسان کئی طریقے سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ ذرا غور و فکر کرے، اپنی زندگی کو دیکھے، اپنی زندگی اور اپنے وجود کے ارد گرد دیکھے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو ہمارے خدمت میں لگایا ہوا ہے، اور ہم کتنا نمک حلالی کر رہے ہیں، یہ بھی ہمیں دیکھ لینا ہے اور غور و فکر کر لینا ہے۔ اللہ نے کہا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے کہ وہ غور و فکر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کر کے رہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔